السلام علیکم، میں آپ کا میزبان مرزا عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل آواز حق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی میں تعلیم ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے، اور اگر کسی بھی معاشرے سے تعلیم کو اٹھا لیا جائے تو وہ معاشرہ نہیں رہتا۔ آج ہم اپنے اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر جو ہم جس بات کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے تعلیم اور ہمارے ادارے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد شکیل احمد صاحب، پرنسپل کامسٹ کیمپس حاصل پور۔ آج ہم نے ان سے تعلیم اور ادارے کے اوپر ہم نے ان سے ڈسکشن کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے کیا وہ ویسے دی جا رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے ادارے جس طرح تعلیم دے رہے ہیں کیا یہ ویسے ہی ہے یا اس میں کوئی کمی ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں بچوں کو جو کہ نقصان دہ ہیں؟ آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ شکیل صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے یہ ادارہ کب سے بنایا ہوا ہے؟ کامسٹ کیمپس جو ہے کامسٹ کیمپس 2010 میں بنا۔ ایکچولی یہ کامسٹ یونیورسٹی کا ورچوئل کیمپس تھا جو ہمیں دیا گیا 2010 میں۔ اس کے بعد پھر یہ 2015 تک ہم نے الحمدللہ اس کو چلایا ورچوئل یونیورسٹی کے کیمپس کی صورت میں ہی۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ ان کی کوئی HEC کے ساتھ کوئی ڈگریز پہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈسپیوٹڈ معاملات ہو گئے، جس وجہ سے انہوں نے ہمیں روک دیا کہ آپ نیکسٹ ایڈمیشن نہیں کریں گے جب تک HEC کے ساتھ ہمارا معاملہ جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہاں آپ ایڈمیشن نہیں کریں گے۔ سر دیکھیں، یہاں تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں، سٹی کے اندر بہت سارے تعلیمی، ہر بندہ ہر ادارہ اپنی اپنی محنت کر رہا ہے۔ کیا آپ اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اسی طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے جس طرح کے لوگوں کو ضرورت ہے؟ جی الحمدللہ، پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں تو ہمیں زیادہ پتہ ہے ان لوگوں کی نسبت جو باہر سے آ کے حاصل پور میں بزنس کر رہے ہیں۔ ان سے ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بچوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہاں کے بچوں کو کون سی چیز چاہیے، یہاں کی بیسک جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ کیا ہیں۔ الحمدللہ ہم پائنیئر میں سے ہیں۔ نیشنل کالج سب سے پہلے 2007 میں آیا، اور 2008 میں اور میرے بھائی جو ہیں وہ ہم ملت کالج کو لے کے آئے، اور الحمدللہ ہم ٹرینڈ میکر میں سے ہیں، اور ہم نے ایک اچھا ٹرینڈ دیا پرائیویٹ سیکٹرز کے حوالے سے۔ جیسے لوگوں کے بہت سارے ایک تحفظات تھے پرائیویٹ سیکٹرز میں سے کہ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہوتے ہیں کیا وہ گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوتے، یا پھر وہ گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان کو پھر بتایا کہ بھئی گورنمنٹ سیکٹرز میں گورنمنٹ کی بلڈنگ ہوتی ہے پلس گورنمنٹ کا سٹاف ہوتا ہے، ان کو سیلری۔ سر دیکھیں، یہاں لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور ایک پرائیویٹ۔ سرکاری کو وہ اس کی یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ یہاں ایک تو ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں فیس کے ایشو نہیں ہے، اور پرائیویٹ کو لوگ کاسٹلی سمجھ کر کہ یہاں فیس پے کرنی پڑے گی، تو لوگ اب جو ہے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ یعنی چونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت غربت بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے فیسز لے کر بچوں کو کیا ویسے تعلیم دے رہے ہیں، یا سرکاری ادارے جو ہیں جو بغیر فیس سے کیا وہ بھی ویسے تعلیم دے رہے ہیں؟ جی میں اس کو بڑی اچھی سے ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیے، میں اکثر بچے آتے ہیں میرے پاس موٹیویشن کے لیے، میں جسٹ ان کو موٹیویشن دیتا ہوں، میں ایڈمیشن کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ان کو کہتا کہ آپ میرے ادارے میں آئیں۔ سبھی پرائیویٹ اداروں کا ایک ریپریزنٹیٹو کے طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ابھی ایک بچہ ہے، فرض کریں وہ گورنمنٹ ادارے میں پڑھتا ہے، تو اب وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 6 سبجیکٹ کی ٹیوشن رکھے۔ 700 روپیہ جب وہ ٹیوشن پے کرتا ہے تو 2800 روپیہ اس کی ٹیوشن بنتی ہے۔ اگر وہ ماہانہ 2800 پے کرے تو اگر 6 ماہ بھی وہ کرے گا تو 13-14,000 15,000 تک اس کا خرچہ آ جائے گا اکیڈمی کا، اور پلس جو گورنمنٹ ادارے فی لیں گے وہ 6-7,000 ایٹ دا انیشیل سٹیج آف ایڈمیشن لے لیں گے وہ۔ اب اگر یہاں پہ اندازہ لگائیں تو 25-30,000 روپیہ گورنمنٹ پڑھنے والے بچے کا بھی لگ جاتا ہے، لیکن جو اس کا اکیڈمی کے دوران ٹائم ہوتا ہے، فرض کریں 4 سبجیکٹ کی وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے تو 2 گھنٹے گئے، اور اگر 3 گھنٹے کی پڑھ رہا ہے 6 سبجیکٹ کی پڑھ رہا ہے تو 3 گھنٹے اس کے گئے۔ اگر ایک پرائیویٹ ادارے میں بچہ آتا ہے وہ صبح 8 بجے آتا ہے اور 12 بجے اس کو چھٹی ہو جاتی، اس کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پیسے سیم ہیں، کوئی پرائیویٹ ادارے زیادہ پیسے نہیں لیتے۔ کیا آپ کے ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہے تو وہ چھٹی کے بعد مجھے بتائے۔ میں اپنے پورے سٹاف کو اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ 1 روپیہ بھی آپ بچے سے وصول نہیں کریں گے، کالج کی فیس میں اس کو ٹیوشن کا ٹائم دیں گے۔
کیا ادارے جو باقی ہیں یہاں، تنقید مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے اداروں کے بچے جو ہیں جو صبح کالج بھی جاتے ہیں، کالج کو فیس بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شام کو ٹیوشن رکھی ہوتی ہے. کیا اس کے جو نقصانات ہیں فیملیز کے اندر، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ بعض اوقات جابین ہوتے ہیں، وہ جاب سے آتے ہیں 2-3 بجے وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 2 بجے جب بچہ گھر جاتا ہے، گھر جا کے جسٹ اس کو ٹائم ملتا ہے کھانا کھانے کا، 3 بجے وہ اکیڈمیز میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے اس کو فیشن بنا لیا بچوں نے. میں یہ کہتا ہوں پرائیویٹ ادارے میں اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کو ٹیوشن کسی صورت نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر آپ گورنمنٹ میں پڑھتے ہو تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ ٹیوشن رکھو. گورنمنٹ اداروں کے اندر بھی جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سیلری لیتے ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سیلری لیتے ہیں. کمی کیا ہے کہ گورنمنٹ والے ٹیچر بچوں کو ویسے دھیان سے نہیں پڑھاتے کیا جس طرح پرائیویٹ میں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سرکاری اداروں کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ شام کو انہوں نے الگ سے ٹیوشن رکھی ہوتی ہے، تو کیا وہاں کے ٹیچر اپنا صحیح حق ادا نہیں کر رہے؟ ایکچولی میں پہلے یہ بات کر رہا تھا، کنٹینیو رکھتا ہوں اس کو، کہ گورنمنٹ اداروں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے اپنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محنتی لوگ ہیں، وہ محنت نہیں کرتے. باقی ان کی تعلیم ہم سے کسی صورت کم نہیں ہوتی، ان کا آنر ہم سے کسی صورت کم نہیں ہوتا. جسٹ فرق یہ ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں بلڈنگ گورنمنٹ کی اور سیلری گورنمنٹ کی، اور پرائیویٹ اداروں میں بلڈنگ ہماری، سیلری ہماری. تو پھر کیا ان کے لیے وہ روزی حلال ہے؟ تو یہ میں اگلی بات نہیں کرتا. ابھی میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ہم سیلری دیں گے، جب ہم جو ہے وہ اپنی بلڈنگ پرووائڈ کریں گے، اتنا خرچہ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم اوپر رہ کے اپنے ٹیچر سے کام لیں گے، اور ہمارے ٹیچر محنت کریں گے تو ہمارے بچوں کا ایک اچھے مارکس آ جائیں گے، ایک اچھی ڈگری ان کو مل جائے گی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں، تو گورنمنٹ اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے، جس وجہ سے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹیچر پڑھانے کا موڈ ہی نہیں بناتے سارا دن. تو ایکچولی اس میں ٹیلنٹڈ بہت ہیں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن ایکچولی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر آپ کا گورنمنٹ لیول پر اگر آپ کا کوئی عہدہ ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے، تعلیم کے لیے کچھ کر سکتے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ دیکھیے جی، تعلیم کے لیے اگر میں کہوں تو سب سے پہلے میں ٹیوشن کو ختم کر دیتا. کہ ٹیوشن اکیڈمیز کو گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ جب اکیڈمیز بنا لیتے ہیں تو بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کے پریکٹیکل کے نمبر ہی نہیں لگیں گے جب تک آپ میری اکیڈمی میں ٹیوشن نہیں پڑھو گے. اور وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے 6 بکس کی ٹیوشن رکھتے ہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ جب 6 کتابوں کی ٹیوشن پڑھتے ہیں تو غریب والدین کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، اور وہ ٹیوشن ضرور رکھواتے ہیں بچوں سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھانے والوں کو ٹیوشن پڑھانے سے بالکل منع کر دیتا کہ آپ ٹیوشن نہ پڑھیں. حاصل پور سٹی یا ڈسٹرکٹ بھاولپور یا پنجاب یا پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے، ایک کلاس کے اندر جو ٹیچر پڑھاتا ہے اس کے سامنے بچے غریب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے سامنے امیر بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. کیا تعلیم کا یہاں کوئی فرق ان کے سامنے ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، جب ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہم تو ان کو ایک لیول پہ آ کے پڑھاتے ہیں. لیکن یہ ٹیچر کا کام ہے. ایک ٹیچر 9th کو بھی اس لیول پہ پڑھا رہا ہے جو وہ لیول ماسٹر کو دے رہا ہے. اگر وہ ماسٹر لیول پہ پڑھانے کا جو ہے وہ طریقہ 9th کلاس پہ وہ کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ 9th والوں کو سمجھ آئے گی. ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے. اگر وہ ایک چھوٹے بچے کو پڑھا رہا ہے تو چھوٹا بچہ بن کے پڑھائے، اور اگر ایک ماسٹر لیول کے بچے کو پڑھائے تو پھر ماسٹر بن کے پڑھائے. یہ ٹیچر کی. میں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ کمزوری دیکھی ہے کہ ایک کلاس کے اندر ایک شائن بچے پر ٹیچر پورا سال زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو بچے ڈل ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں تعلیم کے اندر، ان کو وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. میں نے 2008 میں جب ہم نے ملت کالج بنایا تو ہم نے 2 بھائیوں نے مل کے ایک پلان کیا
کہ ہم پہلے سب بچوں کو 33 نمبر کی طرف لے کے جائیں گے اور اس کے بعد پوزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. بلکہ میں اب تھوڑی دیر پہلے بھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کچھ اب ادارے ایسے ہیں جو صرف بزنس کرتے ہیں, وہ پیسے, ان کے مالک پیسے گنتے ہیں, وہ ایجوکیشنسٹ بالکل بھی نہیں. ایجوکیشنسٹ تو ہم ہیں, 2008 سے لے کے آج تک غریب بچوں کو ہی پڑھایا, ہاف فیس پہ بھی پڑھایا. غریب جو یتیم اور مسکین بچے تھے ان کو ہم نے فل فری کر کے بھی پڑھایا. آج تک کنٹریبیوشن تو تعلیم میں ہم اداروں کا ہے. جتنے گروپس آتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے مالکان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کہاں ہیں, وہ بزنس کرنے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک رکھ دیتے ہیں کیٹیگریز کے, اتنی کیٹیگریز کے بعد آپ فری ہو. اور جو فری بچے ہوتے ہیں ان پہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ پوزیشن لے جاتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہوتے ہیں, اور جو فیس دے رہے ہوتے ہیں ان کے نمبر تھوڑے آئے ہوتے ہیں, ان پہ وہ زیادہ محنت نہیں کرتے. فیس والے فیل اور فری والے پاس, یوں نمبر, یوں کیٹیگری ہے ان کی. بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے آنرز جو ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. کیا اس کا بچوں پر اثر پڑتا ہے یا ادارے کی تعلیم پر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کا اگر مالک پڑھا لکھا ہے تو پھر ہی ادارے کے بچے ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں, اچھی ڈگریز حاصل کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں جس ادارے کا مالک خود پڑھاتا ہے اس ادارے میں, اس ادارے کا رزلٹ, اور جس ادارے کے مالک کا پتہ ہی نہیں ہے بیٹھا کہاں ہے, اس ادارے کے رزلٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تحصیل لیول پر یا ضلع لیول پر جتنے بھی ہمارے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ان کے اندر جو کمی پیشیاں ہیں تعلیم کے اندر, اور ہمارے جو ادارے ہیں کیا پراپر وہ ویسے تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں, اس پر ہم نے آج بات کی ہے. ہمارے ساتھ تھے جناب محترم شکیل احمد صاحب جو پرنسپل ہیں کامسٹ کمپلیکس حاصل پور. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. خداحافظ. اجازت دیں اپنے میزبان مرزا عامر شہزاد کو, اور دیکھتے رہیے میرا آفیشیل چینل آواز حق.